اللہ تعالیٰ کا نظام رزق ایسا ہے کہ انسان جہاں رہے، جس حال میں رہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے دھرتی پر جس کی روزی اللہ نہ پہنچاتا، لیکن انسان بجائے اللہ کو پکارنے کے مخلوق کو پکارتا ہے، مخلوق کو دہائی دیتا ہے، مخلوق کو آواز دیتا ہے۔ چاہیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کون آدمی کب کہاں رہے گا، اس کی روزی کہاں پہنچانا۔ اب دیکھیے بعض انسان ایسے رہتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، آج یہاں ہیں تو کل وہاں، آج اس ملک میں ہیں تو کل اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ کا روزی کا نظام کیسا ہے؟ یہ دانے دانے پر لکھا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے، کھانے والے کا نام۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہمیں روزی مل، اگر ہم سعودی چلے گئے اللہ ہماری روزی وہاں پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیسا؟ سمندری دنیا میں بڑی بڑی مچھلیاں ملکوں کا سفر کرتی، اور یہ اڑنے والے پرندے کہاں سے کہاں جاتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، اسٹیٹ بدلتے ہیں۔ ان کی روزی جہاں ہوتی ہے اللہ انہیں وہاں پہنچاتا ہے، اور وہ جہاں پہنچتے ہیں روزی بھی ان کی وہاں پہنچتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ قبیلہ عرب کا تھا، اشعریین۔ وہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے مدینہ آیا۔ مدینہ آنے سے پہلے وہ قافلہ مدینے کے باہر ہی تھا۔ اس قافلے نے چاہا کہ ہمارے پاس جتنا کھانے پینے کا سامان تھا سب ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے ایک آدمی مدینہ جائے اور جا کر رسول اللہ کو بتائے اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، ہمارے کھانے پینے کی ضرورت ہے، آپ پوری کر دیں۔ ایک آدمی ان میں سے رسول اللہ کے گھر پر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دھرتی پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اب وہ آدمی سوچ کے دنیا میں ڈوب گئے، رسول اللہ سے کے ایک دروازے پر کھڑا ہے، اور قوم اور قبیلے نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کر کے کھانے پینے کا سامان لانے کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ آدمی سوچ کے دنیا میں ڈوب گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا جب جانوروں کی روزی اللہ پہنچاتا ہے، ہم تو رسول اللہ کی تلاش میں آئے ہیں، رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اللہ ہماری کیوں روزی نہیں پہنچائے؟ وہ آدمی حضور کو بتائے بغیر قبیلے میں چلا گیا اور جا کر لوگوں کو کہا خوشخبری ہو، تمہارا کھانا آ رہا ہے، تمہاری روزی کا انتظام ہو گیا۔ اب اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے بڑے بڑے 2 طبق پیش کیے، اس میں روٹیاں تھیں، گوشت تھا۔ وہ جتنے لوگ آئے تھے سب نے کھایا۔ کھانے کے بعد بہت کچھ چیزیں بچ گئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کے بجائے جہاں سے آیا ہے، یعنی رسول اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہیں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ 1-2 آدمیوں کو وہ کھانا بھیج دیا کہ رسول اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اتنے میں وہ قافلہ بھی حضور کے پاس آیا اور ملاقات ہوئی۔ قافلے والے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بڑا لذیذ تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، کہ ہم نے ایسا آدمی کو بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد حقیقت کھلی، اس آدمی نے بتایا، تو پھر حضور نے سارا واقعہ سن کر فرمایا تمہیں علیم و خبیر اللہ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتی ہیں، مگر سنت اللہ یہ ہے روزی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی مثالیں تو بے شمار ہیں، مگر خدا کی سنت یہ ہے روزی کو طلب بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا پرندہ روزی کی تلاش میں صبح نکلتا ہے، شام تک اپنی روزی تلاش کرتا ہے، اور روزی تلاش کر کے اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا کرتا ہے۔
تو روزی میں ایک سنت ہے اور ایک قدرت ہے، اور سنت اللہ پہ یہ ہے کہ محنت کرو ملے گی، مگر قدرت کی بھی شمار مثالیں ہر زمانے میں پیش آئی۔